کے نام آخری پیغام ہے، اور یہی علم کا خزانہ ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور آگے لوگوں کو قرآن سکھلائے، چاہے کلمات، چاہے تفسیر، معنی، علمہ۔ کتنا بہتر ہے؟ خیرکم، علماء جانتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ذکر کی، سب سے بہتر آدمی وہ ہے۔ یہ خیر صفت مشبہ کا صیغہ بھی بنتا ہے، اس میں تفضیل کا بھی بنتا ہے، دونوں صیغے ہیں، صرف مادہ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر یا ایسی خیر جو دائمی خیر ہے وہ اس آدمی کے ساتھ ہے جو قرآن کا معلم ہے، خود پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے جو مناسب ذکر کیے، عظمتیں ذکر کی، ان میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کی شان جو بار بار قرآن نے ذکر کی ہے اور آپ کا منصب وہ ہے یعلمہم الکتاب۔ پیغمبر کا منصب ہے پیغمبر کریم صحابہ کو قرآن سکھاتی، حالانکہ قرآن عربی تھا تو عرب صحابہ بھی عربی تھے، پھر نبی پاک علیہ السلام کیا سکھاتے تھے؟ نورانی کیسا پڑھاتے تھے؟ ارے با نہیں، یعلمہم الکتاب، قرآن بھی عربی، پیغمبر بھی عربی، مخاطبین صحابہ بھی عربی، پھر کیا سکھاتے تھے؟ وہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کے معانی ہے، عارف ہے، علوم ہے۔ اور پھر فرمایا ایک مقام پہ یعلمہم الکتاب کے شروع میں یزکیہم، اور دوسرے مقام پہ یعلمہم الکتاب کے بعد میں یزکیہم۔ تو کیا اشارہ کیا کہ انسان کا تزکیہ، اس کی ابتدا بھی قرآن ہے، انتہا بھی قرآن ہے، اس کی الف با بھی قرآن ہے، اور اس کی معراج اور درجات کی بلندی بھی قرآن ہے۔ قرآن ایک کامل کتاب ہے جو انسان کے تزکیہ کے لیے آئی۔ قرآن کے بغیر آج جو دکانیں کھلی ہیں اور پیر بن کے بیٹھے ہیں، کوئی خانقاہ شریف میں، کوئی کہیں اور گٹر ہوں، کوئی ناک سے ذکر کرا رہا ہے، کوئی جناب رقص کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، تھرک رہا ہے، اور لیٹے بند اذکار ہے، اور کوئی ایسے مقامات سے جہاں درس کی محفل میں ذکر کر اس کا تذکرہ بھی نامناسب ہے۔ یہ سب ابلیس کے اڈے ہیں، شیطان کے اڈے ہیں۔ تزکیہ نفس کی وہ مجلس ہے جس میں قرآن مقدس سکھلایا جائے اور قرآن کی تفسیر کی جائے، اور پیغمبر کریم نے ساری زندگی صحابہ کرام کو صرف قرآن سکھلایا ہے۔ اس لیے کوئی حدیث صحیح ہو تو میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی احادیث صحیحہ ہیں وہ قرآن سے ماخوذ ہے، قرآن مقدس ان کا اصل ماخذ ہے۔ تو پیغمبر کریم کی پوری زندگی عملاً بھی، قولاً بھی، تقریراً بھی کسی قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے۔ 23 سال اسی لیے امام قرطبی، ابن جریر اور بڑے بڑے ائمہ نے بات لکھی کہ من بلغہ القرآن کانما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کو قرآن کی صحیح سمجھ آ گئی اور قرآن اس نے سمجھ لیا
تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے پیغمبر کی مجلس کو پا لیا، کیونکہ نبی کی مجلس میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن۔ آپ نے 23 سال کیا چیز پڑھائی؟ قرآن۔ فرمایا اگر کوئی پیغمبر کی مجلس کے لیے ترستا ہے تو وہ یاد رکھے من بلغہ القرآن، جس کو قرآن پہنچ گیا، جہاں بلغہ کا مرادی مفہوم جو مقصود ہے، جس نے قرآن کو سمجھ لیا تو وہ یوں سمجھے اس نے نبی کی مجلس سے دین حاصل کیا ہے، کیونکہ یہ قطعی وہ چیز ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کچھ لوگ جاتے ہیں جناب عرب، وہاں پر ایمان کا ایک پرکیف نظارہ ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو جگہ ہے اس پہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، تو اس جگہ کو دیکھنے سے بھی ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم غار ثور کی طرف جا رہے تھے، وہ غار ثور بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ تو ہمارے ساتھ چند ایک اور بھی تھے زیادہ خشک مزاج والے، وہ مجھے کہتے ہیں آپ ادھر جاتے ہیں، ادھر کوئی رکن تو نہیں ہے، آپ غار ثور پہ خواہ مخواہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ جہاں ٹھہر گئے۔ تو خیر اس غار پہ چڑھنا بھی بڑا مشکل ہے، غار ثور پہ۔ تو وہاں جب ہم چلے تھے سارے پیچھے رہ گئے، 2-3 آدمی ہم وہ غار ثور کے اندر پہنچے، باقی سارے پیچھے، کوئی کچھ سفر کیا، کوئی کچھ، کہتے چھوڑو یار کیا ہے۔ بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں یار آپ تو بڑے مسائل میں سخت ہیں، تو غار ثور میں کیوں گئے؟ میں نے کہا میں تو ایک چیز دیکھنے گیا تھا، میں وہاں پر سجدے تھوڑے کیے، میں دیکھنے گیا تھا کہ یہ وہ غار ہے جو اسی حالت میں موجود ہے، اور اس غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو جس غار میں آپ بیٹھے، آپ کی نظریں جس غار پہ پڑی، کم از کم اتنا فائدہ تو ہمیں ہوا کہ ہماری نظریں بھی اسی جگہ پہ پڑی جہاں پیغمبر کی نظریں پڑی تھی۔ تو اب کہتے اب سمجھ آئی بات۔ تو اصل جو تبرکات کی حقیقت ہے وہ بھی اتنی ہے، تو لوگوں نے مبالغے کر رکھے۔ تو آپ نے جس چیز کو دیکھا اس کے دیکھنے سے بھی ایمان کی کیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن ہے، یہ پورا قرآن میرے نبی کے سینے کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ قرآن بنے ہی تب ہے جب پیغمبر کی زبان سے ادا ہوا، اور پیغمبر کے قلب اطہر سے یہ قرآن مقدس نکل کے آئے۔ تو اس لیے سب سے بڑا خوش نصیب آدمی اور سب سے بڑی سعادت والا آدمی وہ ہے جو اس گئے گزرے دور میں قرآن کے ساتھ ٹچ ہو گیا۔ تقریروں کے ساتھ نہیں تم خوش ہوتی ہو بھئی مبلغین کی تقریریں سن کے جنت میں جائیں گے، میں تو کہتا ہوں جو صرف مبلغین کی تقریر سنتا ہے شاید ان میں ایک بھی جنت میں نہ جائے، کیونکہ ہمارے مبلغین بھی بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض ایسے جھوٹ ہوتے ہیں۔ پچھلی رات ایک مبلغ پچھلے دنوں تقریر کر رہا تھا اور کہتا ہے میں نے ایک حدیث پڑھی جھوم گیا۔ وہ کیا کہتے؟ قیامت والے دن اللہ آپ توڑ کے معاہدہ کو لا سکتا۔ اس جس سبحان اللہ کے اندر نکاح رہے گی، اس سے مبلغین دیا تقریرہ سنتے ہیں تھوڑا جیا سبحان اللہ نہ آکھا کرو مہربانی تو، کیونکہ تھانوں پتہ نہیں ہوندا او جیڑی چبل مار ویندے تسی آدھے سبحان اللہ، اردو سبحان اللہ تو اردو نکاح بھی کی جائے، کیونکہ ایک کفر سننا، ایک کفر تے راضی ہو گئی، کفر دی تائید کرنا۔ اسے واسطے میں پہلے سوچتا ہوں بھئی فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ عالم کے خطیب دی تقریر ہی نہ بات، میں نو سمجھ نہیں لگتی بھئی علماء نو کیوں پابند کیتے ہیں میں خطیبہ دی تقریر ہی سننی۔ اے ہون جڑے ویلے گل چھرے آ رہے ہیں، ہاں پچھلے دن ساڑھے خطیب مسئلہ بیان کیتا کہ کسے صحابی نے قرآن جمع نہیں کیا،
صحابہ قرآن جمع نہیں کیتا کہ سبحان اللہ ایک تو چھکے نال بابی حدیث کا انکار کرے اور بخاری مسلم اور کوئی اگر بخاری تے فنی محدثین دی طرز تے بھی گفتگو کرے کسی روایت تے فوراً کی عادت تے کہ منکر حدیث کہ آپ ایک چبل دے پیچھے پوری بابی حدیث کا انکار اور اے بھی نہیں پتا قرآن دی ترتیب کے بے توقیفی تنزیلی کے بے اور مصحفی ترتیب کے بے نہ جمع نہ مانا پتہ ہے جمع آدھے کسی لیکن اس واسطے مہربانی کی تھی کرو پھر خطیب بیان کر رہے ہیں کہ ہر پیغمبر آیا نبی پاک کی بشارت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ نے تو اتنی جلدی کی کہ آنے میں بات کی انتظار نہیں کی جانے میں موت کی انتظار نہیں کی اب آپ بتائیں یہ کفر نہیں ہے تو اس لیے مہربانی کیا کریں خطیب کی پہلے بات سمجھیں سمجھ نہ آئے سبحان اللہ نہیں معاذ اللہ کہہ دیا کریں انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ قرآن کی سمجھ ہی نہیں پھر ہمارے خطیبیں دنیا جہان کا جو جھوٹ بولتی مولانا حسین علی صاحب کا نام کر دیتے ہمارے ایریا میں ایک مستری تھا پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا مر گیا تو ہمارے ڈھونڈیا والا کے بڑے استاد تھے مولانا غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے حضرت شیخ کے شاگرد بھی تھے دیوبند کے فاضل بھی تھے تو وہ جو درخان تھا تو درخان کام کرتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے وہ ہر روز اتنا بڑا جھوٹ بولتا اور ساتھ کہہ دیتا بڑے استاد فرمے دیتے ہیں بڑے استاد فرمانے اب کئی ایسے ظالم بھی ہیں دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ بولیں گے اور نام کر دیں گے کس نے فرمایا مولانا حسین علی معاذ اللہ حسین علی رحمت اللہ علیہ یعنی جھوٹ خود بولتے ہیں اور کہتے ہیں کالا مولانا حسین علی اب جھوٹ چھپ گیا آپ کہتے ہیں سبحان اللہ مولا نے فرمایا سوچا سوچا کدے بھی خیر میری بات کہیں لمبی نہ ہو جائے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کا پڑھنا اور پڑھانا اور قرآن کا فہم حاصل کرنا یہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی سعادت ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جو عبادتوں کو بچانے والی عبادت ہے اعمال کو محفوظ رکھنے والی عبادت ہے اور یہ بات ذہن میں رکھ لو یہ قرآن مولویوں کی کتاب نہیں عام طور پہ جٹ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ مولویوں کی کتاب ہے نہیں اللہ نے فرمایا ہدی للناس الناس ایک قرآن سارا دی سانجی کتاب ہے مولویاں دی بھی تے عوام دی یہ ایک تاثر دیا گیا تھا بڑے صغیر میں بڑے بڑے مولویوں نے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا اس کو پڑھنے کے لیے 14 علوم چاہیے یہ مشکل کتاب ہے اور یہ تاثر یہاں تک پھیلا کہ بڑے بڑے مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قرآن اللہ رسول کے راز ہے لہذا جو قرآن کا ترجمہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اسی پر شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو سب سے پہلا ترجمہ قرآن کا کیا اور شاہ عبد القادر کو اس جرم کی سزا یہ دی گئی کہ کہا گیا اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو خود ان کو لے کر نکلو اور پیدل نکلو ملک بدر کر دیا گیا اور کوئی سواری نہیں دی گئی وجہ قرآن کا ترجمہ کیوں کیا تو اس شاہ عبد القادر سے پہلے ابو الحسن ندوی کی ایک کتاب ہے تاریخ دعوت و عظیمت اس کو آپ پڑھیں شاہ ولی اللہ شاہ عبد القادر سے پہلے برے صغیر میں سیاہ ستہ کا وجود بھی نہیں تھا
اور قرآن مقدس کا تعلیم بھی مدارس میں نہیں تھی. منطق، فلسفہ، یہ علوم تھے، کوئی چیز نہیں تھی. شاہ ولی اللہ کے خاندان نے یہ محنت کی ہے کہ انہوں نے علماء کی حد تک، تحریر کی حد تک یہ تاثر قائم کر دیا کہ یہ قرآن پاک عمل کے لیے آیا ہے اور یہ عقیدے کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب. لیکن مدارس میں درسن قرآن نہیں پڑھایا جاتا تھا. بڑے بڑے مدارس میں کہیں قرآن پاک بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا. جیسے آپ رائے بینڈ ہے، پوری رائے بینڈ میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے. تو اسی طرح سارے مدارس تھے. یہ سعادت اللہ نے دی ہے امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو سب کر پڑھانا شروع کیا. سب کر، علماء کو بھی، عوام کو بھی. اور میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، آج پوری دنیا میں جہاں کہیں قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر یا قرآن کی خدمت ہو رہی ہے تو کرنے والے کا تعلق بال واسطہ یا بلا واسطہ وہ مولانا حسین علی صاحب کے ساتھ ملا ہوا. اور یہ ہمارا پرانا دعویٰ ہے. میں نے تو جہاں تک کہا کہ آج دنیا میں جو توحید کا نام لیتا ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مولانا حسین علی صاحب کے ساتھ. تو کئی ساتھیوں نے اس میں اعتراض کیا. وہ کہتے ہیں محمد مکی حجازی توحید بیان کر رہا ہے، اس کا کیا تعلق ہے مولانا حسین علی صاحب کے ساتھ؟ تو آپ تو میاں والی کے لوگ ہیں. میں نے کہا آپ سن لے، مولانا مکی حجازی میانہ محلہ میں آئے تھے. میاں والی میں آپ کو یاد ہوگا. اور مکی حجازی نے میانہ محلہ میاں والی سلطان علی مرحوم والی مسجد کے اندر کہا تھا کہ میں ایک واسطہ سے مولانا حسین علی کا شاگرد ہوں. تو جہاں پر بھی توحید اور قرآن کا کام ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد کون ہے؟ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور میں کہتا ہوں بڑا خوش قسمت آدمی ہے. تاریخ میں دو شخصیات ایسی ملتی ہیں. پہلا ناشر القرآن حضرت عثمان ہے، جس نے قرآن کو محفوظ طرز پہ تمام ایریوں میں پھیلایا. اور فہم قرآن، تفسیر قرآن کا ناشر وہ مولانا حسین علی ہے، جس نے قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر عام کیا. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ مولانا حسین علی نے کوئی نیا معنی نہیں بیان کیا. یہ جو آپ کے جاہل خطیب یہاں تک کہہ دیتے ہیں جی قرآن اترا عرب میں تھا، سمجھا وہاں بجرا میں گیا، تو یہ جہالت ہے. مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جتنی باتیں کی ہیں الحمدللہ ہم نے سب کا جو ماخذ تھا وہ نکال دیا. اور الفرقان تفسیر میں وہ ماخذ آ بھی چکے ہیں کہ مولانا نے جو بات بھی کی اپنی نہیں کی. ایک بات بھی اپنی نہیں، یا پیغمبر کریم سے لی، یا صحابہ سے لی، یا تابعین سے لی، یا ائمہ مفسرین سے لی. تو قرآن پاک کی تفسیر میں مولانا حسین علی کی اپنی کوئی رائے نہیں. یہ آپ کا غلط ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مولانا حسین علی نے قرآن جو ہے نا، ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ وہ تو الہامی تفسیر کرتے تھے. میں نے کہا الہام تو ابو بکر صدیق کا بھی حجت نہیں ہے، پھر تو یہ ہوا کہ ساری تفسیر ہی حجت رہی. تو یہ ہوتی ہے جہالت کی باتیں. تو آج یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ مولانا حسین علی نے قرآن مقدس کا وہ فہم، وہ معنی بیان کیا جو پیغمبر کریم سے، صحابہ سے، تابعین سے اور اجلہ ائمہ مفسرین سے آیا. اسی معنی کو مولانا حسین علی صاحب نے بیان کیا ہے اور اسی کے مولانا حسین علی امین ہے، اسی معنی کے. اور اگر کوئی خطیب جھوٹ بولے تو یہ بھی یاد رکھو
مولانا حسین علی کا فیض کہ 3 بڑے چشمے ہیں، چھوٹے تو بہت تھے لیکن 3 بڑے چشمے ہیں۔ ایک مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے فیض کا بڑا چشمہ 5 پیر ہے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوسرا راول پنڈی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور تیسرا حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور اسی طرح حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے چچا یہ مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد تھے، اور حضرت نیلوی شاہ صاحب نے ان سے سارا پڑھا۔ تو مولانا حسین علی پر جھوٹ بولنے والوں کو یہ ہوش کرنا چاہیے کہ مولانا کے اقوال بھی جواہر القرآن میں بھی محفوظ ہیں اور شیخین کے دورہ میں بھی محفوظ ہے۔ اور مولانا حسین علی صاحب جب فوت ہوئے تم تو ابھی تک لطفہ کی شکل میں بھی نہیں آئے تھے، تو تم نے کہاں سے مولانا حسین علی صاحب سے سن لیا؟ سمجھ گئے ہو میری بات؟ تو خیر بہرحال سب سے اونچا کام ہے تفسیر قرآن۔ بھائی فصل میں جو ہے نا، فصل میں اگر گندی بوٹیاں پیدا ہونے لگ جائے تو سپرے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ بھی اس سپرے کا حوصلہ رکھیں، اور اس سپرے میں تھوڑی تھوڑی کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، اور بساؤ کا تھوڑا تھوڑا فصل بھی مرجھا جاتی ہے، لیکن مرجھانے کے بعد پھر بہار پہ چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ تھوڑا تھوڑا جو اب آپ کی فصل میں گندی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہے، ان گندی بوٹیوں پر سپرے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور آخری بات، کیونکہ ابھی ہمارا اجلاس بھی ہونا ہے، باتیں تو میں نے 8 کرنی تھی لیکن 4 پہ اکتفا ہے، کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہے، قرآن کا کیا موضوع ہے؟ موضوع سمجھتے ہو؟ ہر خطیب کی تقریر کا ایک عنوان ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کس مسئلے کو لے کے قرآن ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن کا موضوع ہے الانسان من حیث انہ مکلف، کہ قرآن بحث کرتا ہے انسان کے بارے میں اس حیثیت سے کہ وہ انسان مکلف ہے، اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ کے احکام کا مخاطب ہے۔ تو قرآن مقدس کا موضوع ہے الانسان من حیث انہ مکلف۔ بعد نے یہ کہا، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا موضوع ہے التوحید الخالص، خالص اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اب بعض نے اس میں تضاد سمجھ لیا، تضاد نہیں ہے کہ الانسان من حیث انہ مکلف ہو یا التوحید الخالص ہو، مفہوم معنی ایک ہی ہے کہ انسان موضوع ہو احکام کے اعتبار سے تو سب سے پہلا حکم رب العالمین کا وہ توحید خالص ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ توحید خالص۔ قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے۔ اب آپ ذرا سورہ فاتحہ ساری پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، سب سے پہلا جو امر آیا ہے نا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ سورہ فاتحہ میں تو کوئی امر نہیں، دعا ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن امر الہی نہیں۔ آگے چلو سورہ بقرہ میں سب سے پہلا جو امر ہے قرآن میں وہ یہاں سے ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ آیا ہے امر۔ تو قرآن مقدس کا جو اصل عنوان اور موضوع ہے وہ ہے التوحید الخالص۔ اس کی کوئی تعبیر بے شک کرے انسان من حیث انہ مکلف، تو تکلیفی احکام میں اول و واجب، سب سے پہلا واجب اور سب سے پہلا فرض جو ہر انسان پہ اللہ نے کیا ہے وہ ہے اللہ کی توحید کو ماننا اور توحید پہ ایمان رکھنا۔
تو قرآن مقدس کا مضمون اور موضوع کیا اللہ کی توحید، اسی لیے سورۃ الانبیاء میں صراحتاً ذکر کر دیا۔ اب دیکھیں بظاہر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں نے نام کس کا لیا؟ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کیونکہ ہمیں انہوں نے بتایا، ہمارے اساتذہ کو انہوں نے بتایا۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی کوئی اپنی بات ہے، اس بیچارے نے کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ یہ جو آیت ہے ابھی میں پڑھ رہا ہوں، قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اس آیت میں ابو سعود تفسیر کو دیکھو، روح المعانی کو دیکھو اور تفسیروں کو دیکھو، انہوں نے لکھا یہاں پر قل انما یوحا الی، فرما دیجئے میرے پیغمبر، انما کلمہ حسر کا ہے اور یوحا الیہ قرآن ہے، مجھ پہ جو قرآن آیا اس میں صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے انما الہکم الہ واحد، کہ الہ صرف ایک، مسئلہ بھی ایک کہ الہ صرف ایک۔ اب یہاں پر اشکال ہو گیا کہ قرآن پاک میں تو ہزاروں مسائل ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے، معجزات کا مسئلہ ہے، کرامات کا مسئلہ ہے، عدم سماع کا مسئلہ ہے، موت و حیات کا مسئلہ ہے، مسئلے تو بہت ہیں۔ پھر یہ کیا مطلب انما یوحا الیہ انما الہکم الہ، مسئلہ صرف ایک آیا کہ الہ ایک ہے؟ تو اس پر امام ابو سعود جو سلطنت عثمانیہ کے قاضی القضاتی، سب سے بڑے جج ہیں اور بڑے مفسر، وہ لکھتے ہیں، ابو سعود حنفی فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن مقدس کا مقصودی مسئلہ ایک ہے، مقصد والا مسئلہ ایک ہے، باقی سارے اس مسئلے کے توابع ذیل ہیں، خادے میں۔ مثال کے طور پہ اصل مقصد توحید ہے، انبیاء کی نبوت توحید کے لیے ہے، رسولوں کی رسالت توحید کے لیے ہے، صحابہ کی عظمت وہ اس لیے ہے کہ صحابہ توحید کا سٹیج ہے، اولیاء اللہ کی عظمت اس لیے ہے کہ اولیاء اللہ توحید خالص کے مبلغ ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ اس لیے ہے کہ ختم نبوت نام ہے توحید کا پہرا دینے کا، اور توحید کا پہرا یہ ختم نبوت کا مفہوم اسی توحید پر حتمی پہرا ہے۔ جنت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب مظاہر ہیں اسی توحید کے۔ جنت کس چیز، قیامت کس چیز کا نام ہے؟ قیامت اس دن کا نام ہے جب مشرک اور موحدوں کو آمنے سامنے کیا جائے گا، اور دنیا میں اللہ کی توحید پر مجادلے مناظرے ہوتے رہے۔ قیامت کا وہ دن ہے کہ جہاں سے کوئی مشرک فرار نہیں ہو سکے گا، اور اللہ موحدوں کو اور مشرکوں کو جمع کر کے اپنی توحید کی تجلیات ان کو آنکھوں سے دکھائیں گے۔ شرک توحید دے نروار اللہ دن قیامت، نروار ہوگا یا نہیں؟ نروار سمجھتے ہو؟ وہ کوڑ سچ کڈنا، جہاں تو مشرک جناب چیلنج کر کے بھاگ جاتے تھے، بہانے بناتے، وہاں اللہ بھاگنے نہیں دے گا۔ یوم نحشرہم جمیعا، یوم نحشرہم جمیعا، اس دن ہم سب کو جمع کریں گے، مشرکین کو بھی، عابدین کو بھی، معبودین کو بھی، جو ان کے معبود بنائے ہوئے تھے، اور ان میں کون ہوں گے؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ان میں اللہ کے رسول بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے۔ جب آمنے سامنا ہوگا نا، نروار ہو رہا ہے آمنا سامنا، تو یہ کیا ہے؟ ربنا ہؤلاء، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اے پیان دینے، یہ بنگی چرسی،
اکثر یہ آج کل تو بنگی جلسے ہیں نا پاکستانی معبود، پاکستانی معبود، اور ایک ہے اللہ کے نیک بندے، وہ بھی ہوں گے۔ ربنا ہؤلاء، اے ہمارے پروردگار یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کنا ندعو من دونک، گل سچی، اسی آدھے ہوں سے وسیلہ شسیلہ کوئی نہیں، انا نو پکرین دے رہے ہیں تیرے سوا، آج تے اے سارا نروار ہو سی، انبیاء صلحاء وہ اپنا جواب دیں گے جی اپنا۔ تو قیامت توحید کے اس حتمی فیصلے کے دن کا نام ہے۔ جنت کس چیز کا نام ہے؟ توحیدیوں کے انعام کا نام جنت ہے، مشرکوں کی سزا کا نام جہنم ہے۔ تو سارے مسائل تابع ہیں، مخدوم مسئلہ کون سا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی سورۃ ہود میں یہ جو اوپر قرآن پاک کا مقصد بیان کیا گیا، اس میں بھی یہی ہے۔ ساری قرآن کی عظمت کے بعد اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ قرآن یہی مسئلہ لے کے آیا کہ اللہ کی سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ اسی پر امام راضی نے لکھا لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا الحرف الواحد، پورے قرآن کا ہدف وہ صرف یہی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کی سوا کسی کو مت پکارو، پکارے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب دیکھیں ہمارے حضرت کی ترتیب، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن اس کا جو خلاصہ اور لب لباب ہے وہ 7 سورتوں میں، جن کا نام ہے حوامیم سبع، سورہ حامیم مومن سے شروع ہو کر حامیم احقاف تک، یہ 7 صورتیں ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ ان 7 صورتوں میں، اور حضرت ان 7 صورتوں کو بڑی عجیب طرز میں پڑھاتے تھے، خاص کر کہیں بھی ایسا نہیں پڑھایا جاتا۔ اب یہ جو حضرت نے بات کی یہ در حقیقت بات ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ انہیں فرمایا لکل شیء لباب و لباب القرآن الحوامیم، کہ ہر چیز کا ایک مکھن اور خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہے حوامی، یہ حوامی میں سبع، اور حوامی میں سبع میں کیا ہے؟ 7 صورتوں کا مرکزی دعویٰ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آج کئی مولوی کہتے ہیں یہ سماحیات والا مسئلہ تو فروعی ہے، حالانکہ 7 صورتوں کا مرکزی دعویٰ کیا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ، بولو پھر اجلاس شروع کرتے ہیں، فَادْعُوا اللَّهَ، سارے بولو، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ۔ یہ فَادْعُوا اللَّهَ کیا ہے؟ کرو ذرا مانا، پکارو صرف اللہ کو، اور مسئلہ سماحیات کی بنیادی مسئلہ پکار ہے، مسئلہ سما کی۔ اچھا ایک آدمی پکارتا ہے، عقیدہ یہ نہیں کہ سن رہا ہے وہ مشرک بنے گا جی؟ ایک آدمی پکار کرتا ہے لیکن سما والا عقیدہ نہیں ہے، مشرک بنے گا؟ ذرا سوچ کے بول جی، بنے گا۔ خیر تو نماز پڑھتا ہوگا، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مانا ذرا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تجھ پہ اے نبی۔ کتاب ہے یا نہیں؟ کتاب ہے، اور سلام کے ساتھ کہہ رہا ہے ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلام ہو۔ ہماری بولی میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، یا نبی اللہ تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ مشرک بن گیا جی؟ نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ کہ اس کا سما کا عقیدہ نہیں، اور اگر اسی نماز میں اس عقیدے سے پڑھتا ہے کہ ایھا النبی، اللہ کے نبی سنتے ہیں، کٹر کافر ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔
تو اصل دار و مدار کیا ہے؟ سما، صرف پکار نہیں، سما ہے۔ تو اس مسئلہ پکار کی دو ہی بنیادیں، ایک سما اور دوسرا حیات ہے۔ کہتے ہیں سما حیات کلی مسئلہ ہے۔ اللہ نے جہاں بھی مسئلہ الہ بیان کیا، ان دونوں مسئلوں کو بھی ساتھ بیان کیا۔ مثلا سورۃ النحل میں ذکر کیا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ۔ بولو ہاں، ذرا اچھی طرح بولو، تمہارے اندر بھی اب گندی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہے، اس لیے سپرے کرنا ضروری ہے۔ اموات غیر احیاء، زندہ ہیں، یہی معنی کرو، میں اب معنی اموات زندہ ہے مردہ نہیں، ٹھیک ہے معنی زندہ ہے مردہ نہیں۔ مولویوں نے کیا کتابیں لکھی ہیں؟ حیات الاموات۔ اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، مردے ہیں جن میں جان نہیں۔ شیخ الہند کا ترجمہ ہے مردے ہیں جن میں جان نہیں، مردے ہیں۔ اور حضرت تھانوی، علامہ عثمانی، روح المعانی بیضاوی، حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی، اس نے بھی جان کھائے کہ یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے، اولیاء کو بھی شامل ہے۔ فتاوی رضویہ پڑھ لینا، احمد رضا آیت لکھ کے بیضاوی کا حوالہ دے کر ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء اولیاء سب کے بارے میں ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، فرعون بھی کبھی کبھی حق مان لیتا ہے، جو آج للہڑ نہیں مان رہا، احمد رضا بھی مان گیا۔ یہ کہتے ہیں جی بت